کے معزز خواتین صاحب، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز. ناظرین، آج پنجاب اسمبلی کا یہ اہم ترین سیشن جاری ہے اور آپ کے لیے پروگرام ہم یہ براہ راست پیش کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کے باہر سے احاطے میں موجود ہیں اور یہاں پر باہر بہت بڑی تعداد میں میڈیا کے نمائندگان موجود ہیں. اس کے علاوہ سیکورٹی کے اہلکار بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. دونوں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے یہاں پر ورکرز بھی موجود ہیں اور یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے نعرے بازی بھی ہو رہی تھی. اندر ووٹنگ کا مرحلہ ہے اور ووٹنگ کے مرحلے میں یہ دیکھنا ہے کہ کس کے ووٹ زیادہ ڈلتے ہیں. آج کا جب یہ سیشن شروع ہونا تھا تو سیشن کے شروع ہونے سے پہلے 4 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور 4 بجے یہاں پر بلکہ 4 بجے سے تقریباً کوئی 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کے جو اراکین پنجاب اسمبلی ہیں وہ سب کے سب یہاں پر پہنچے ہوئے تھے. لیکن پی ایم ایل این کا جو قافلہ ہے وہ یہاں پر تقریباً 4:10 پر پہنچا اور تمام اراکین اسمبلی اندر داخل ہوئے اسمبلی کی عمارت میں. اور پھر تقریباً کوئی 4:30 بجے کے قریب ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری یہاں پر سیکورٹی حصار میں، جس میں کمشنر لاہور بھی ان کے ساتھ تھے، سی سی پی او بھی تھے اور اس کے علاوہ جو پنجاب اسمبلی کا سیکورٹی کا عملہ ہے وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھا اور ان کو سیکورٹی حصار میں یہاں سے اندر لے کر جایا گیا. انہوں نے جاتے ہوئے کوئی گفتگو نہیں کی ہے. پھر اس کے بعد اندر جو ہے وہ کافی دیر تک انتظار ہوتا رہا کہ اسمبلی کا یہ سیشن کب شروع ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین پنجاب اسمبلی ہیں وہ اپنی اپنی کرسیوں پہ موجود تھے اور دکھائی بھی دے رہا تھا کہ ان کی تعداد اتنی ہے جتنی کی بتائی جا رہی تھی 186. اور دوسری طرف جب ہم حکومتی کرسیوں کی طرف، حکومتی بینچز کی طرف نظر دوڑاتے تھے تو وہاں سے یہ دکھائی دے رہا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب پی ایم ایل این کا موجود نہیں ہے. کوئی کا دکا آتا تھا، گپ شپ ہوتی تھی، ملک احمد خان صاحب آئے، خلیل طاہر سندھو صاحب آئے اور اس کے علاوہ کچھ اور اراکین اسمبلی وقفے وقفے سے آتے رہے اور پھر اس کے بعد وہ واپس جاتے رہے گیلریز میں. اور پھر اس کے بعد انتظار ہوتا رہا اور انتظار ہوتے ہوتے وہ خبر آئی جس خبر کو لے کر کل رات سے ہی گفتگو ہو رہی ہے تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ اور ہر طرف یہی زیر بحث ہے. بلکہ اب سے تقریباً 2 روز پہلے میں نے یہ خبر بریک کی تھی اور میں نے اس خبر سے تمام سامعین کو، تمام پڑھنے والوں کو سوشل میڈیا پہ میں نے آگاہ کیا تھا کہ جو حکمت عملی ہے پاکستان مسلم نواز کی، وہ حکمت عملی بڑی واضح اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ 2017 کا جو ایکٹ ہے اس ایکٹ کے تحت جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ جس طرف ووٹ ڈالنے کو کہیں گے ووٹ اسی طرف جائے گا اور اگر ووٹ اس طرف نہیں جاتا تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ڈیفیکشن کے زمرے میں آئے گا. اور یہی وہ حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت کانفیڈنٹ تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جی ہم اس الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے. اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے کل آصف علی زرداری صاحب 2 مرتبہ گئے اور جا کے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کی، کیونکہ وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایک رات کو طویل ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک اور آج ملاقات ہوئی. تو ان تمام ڈیولپمنٹس کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے کہ آج کامیابی پی ایم ایل این کے ان کے حصے میں آئے گی اور وہ کامیاب ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو جو پر امید تھے ان کو ہو سکتا ہے کہ عدالت کا رخ کرنا پڑے یا اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف بات کو معاملے کو لے کر جایا جائے. اور اس میں ٹیکنیکل پہلو بہت سے تھے، ان پر بھی ہم آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں بات کریں گے. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے احاطے کے باہر اور اندر تمام اراکین اسمبلی موجود ہیں اور یہ سیشن جاری ہے. ہمارے ساتھ قمر چیمہ صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. قمر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے جی اظہر صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ماہر قانون ہیں. قمر چیمہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس ڈیولپنگ سچویشن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ قمر چیمہ صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ آواز آ رہی ہے. جی دیکھیں، یہ پاور پالیٹکس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں پاور پالیٹکس کے، وہ اپنے پتے جو ہیں وہ اپنے سینے سے لگا کے لگتے ہیں. اور زرداری صاحب اور شجاعت صاحب جو ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی خاص قسم کی پولیٹیکل سکلز رکھتے ہیں، جوڑ توڑ کے ماہر ہیں. لیکن لارجلی یہ لگتا ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی، جو پی ایم ایل کیو میں جو مونس صاحب نے اور پرویز لائی صاحب نے جو وعدہ خلافی کی ہے شجاعت صاحب کے ساتھ، اور یہ جو بچوں کے معاملات ہیں شافع حسین کے، سالک حسین کے، پرویز لائی کے بیٹے مونس صاحب سے اور شجاعت صاحب کے بیٹے سے، وہ بیسیکلی یہ جو خاندانی سیاست ہے وہ سامنے آئی ہے. اور اس کا ظاہری بات ہے فائدہ پی ایم ایل این کو مل گیا، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو مل گیا. اور شجاعت صاحب کے پاس ایک لارجر گراؤنڈ ہے. جی کہ میں نے تو کہا تھا کہ آئیں پرویز لائی کو نون لیگ کا جو چیف منسٹر بنائے، لیکن یہ میری بات نہیں سنتے. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ انٹرنل مسئلہ تھا اور اس مسئلے کو وہ حل نہیں کر پائے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نقصان پی ٹی آئی کو ہو گیا کہ وہ سیٹیں بھی جیت گئے لیکن وہ وزیر اعلیٰ بھی شاید نہ بن سکیں کیونکہ یہ 10 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو پائیں گے.
اور جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ رولنگ دے دیں گے. تو لگتا تو یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے پنجاب میں پھر نکل گئی ہیں. جی بالکل صحیح. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے علی ممتاز آپ کی مجھے. صدیق آپ کو کیسے دیکھتے ہیں پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں اب دو تین چیزیں تو میں آپ کے سامنے وضاحت کے رکھ دی. چودھری آواز شجاعت صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ عمران آواز خان کی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے. تھوڑی سی جی چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ خاطی غلط ہے, وہ ڈائریکشن ہی غلط ہے. اس ڈائریکشن کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت ہے نہیں. بنیادی طور پر پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدوار ہیں چودھری پرویز الہی, جنہوں نے اس وقت ووٹ اناؤنس کیا تھا. آج آپ کیسے ہٹ سکتے ہیں پیچھے؟ میرا پوائنٹ سمجھیے گا کہ پہلے دن جو کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا پاکستان مسلم لیگ کاف نے, اور یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے, اسی کا سیکنڈ راؤنڈ ہے جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے. یہ اس کا سیکنڈ راؤنڈ ہے جو بات سمجھ نہیں ہے آپ کو. سیکنڈ راؤنڈ میں ووٹ کاسٹ اب کوئی نئی ڈائریکشن آپ جاری نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے جو ڈائریکشن جاری کر دی تھی اس کے مطابق پہلا الیکشن ہو گیا, اب دوسرا الیکشن ہو رہا ہے. نمبر دو وہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا پاکستان تحریک انصاف کے یہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اور آرٹیکل 63 کے مطابق پارلیمانی پارٹی نے باقاعدہ جو ہے وہ ڈائریکشن جاری کر دیے ہوئی ہیں, جو جاری کی تھی اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. تو اب تو اس اسٹیج کے اوپر اپنا یہ جو معاملہ میں آپ کو بتا دوں, آج وزیر اعلیٰ کے الیکشن کی جو الٹیمیٹ جنگ ہے نا, یہ اعلیٰ عدالتوں تک جائے گی. اور نوٹ کر لیجئے گا, چودھری پرویز الہی اس کے وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہوں گے, جو کہ آئینی اور قانونی پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ٹھیک, لیکن اظہر صدیق رن آف الیکشن میں کہ جو نمبر 1 اور نمبر 2 درمیان مقابلہ ہونا, تو جب لاسٹ الیکشن تو رن پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کی طرف سے بوائیکاٹ کر دیا گیا تھا. وہ اس سے جائے بائیکاٹ کر دیا گیا. سوال یہ نہیں ہے کہ اس وقت حمزہ شریف کو ڈائریکشن نہیں دی گئی تھی. آج ڈائریکشن تبدیل نہیں کی جا سکتی ہیں. میں تو بڑا سمپل سا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج ڈائریکشن تبدیل نہیں کی جا سکتی ہیں. وزارت اعلیٰ کے طور پر جو پہلے کا ڈائریکشن دے دیا, سیکنڈ پول یہ ہو رہا ہے, تو سیکنڈ پول میں یا تو نیا الیکشن ہو تو نئی ڈائریکشن آئے. اب تو یہ سیکنڈ پول کو سامنے رکھ کے اگر دیکھتے ہیں کی نظر میں قاری صاحب نے جو ان کے پاس ان کی جو کوششیں تھیں, یہ وہ ان کوششوں کا نتیجہ ہے کہ فیصلہ ہوا, کیونکہ کل رات تک تو ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی اور ایسا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا تھا. یہی اطلاعات تھی کہ معذرت کر لی گئی ہے. دیکھیں یہ تو میں نے علی ممتاز صاحب آپ کے سامنے یہ جو اب جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیے, جو کچھ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں نا, یہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. اب اس کی پوزیشن ہی میرا برش لے کے بال, یہ پوزیشن بڑی واضح طور پر آ چکی ہوئی ہے, اور اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں یہ آئینی اور قانونی پوزیشن آ گئی ہے نا. آئینی اور قانونی پوزیشن اب آ چکی ہے. اس آئینی اور قانونی پوزیشن کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو چودھری شجاعت صاحب کے اس خط کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت ہے ہی نہیں. آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جو آپ نے ڈائریکشن پہلے دی ہے اس ڈائریکشن پر عمل درآمد ہونا ہے آپ کا, اور ہر حالت میں اس پہ عمل درآمد ہونا ہے آپ کا. ٹھیک, اور اظہر صدیق قانونی کب لڑی جائے گی, تو اس میں آپ کتنا وقت دیکھ رہے ہیں کہ لگے گا اس معاملے کو سلجھانے میں؟ یہ دیکھیں اصل جو بات ہے وہ بات سمجھیے گا. اصل معاملہ ہے اکتوبر نومبر تک یہ سارے قومی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی ہے, وہاں تک جانے ہیں معاملے. لگ یہ رہا ہے کہ وہاں تک یہ معاملہ سارا جائے گا, اور اس وقت جا کے شاید حالات اور واقعات سیٹل ہوں گے. یعنی کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ قانونی راستہ بھی اس کے بعد اختیار کیا جائے گا چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے, ہاں تو یہ اس میں تقریباً سمجھ لیں 2 مہینے لگ جائیں گے سارے پروسیس کے اندر. 2 مہینے لگ جائیں گے. یعنی کہ اس سے پھر یہ ظاہر ہوا کہ جو آصف علی زرداری صاحب نے جا کے چودھری شجاعت صاحب سے کہا تھا, اور آخری آفر یہ پیش کی تھی, ٹیبل پہ یہ آفر رکھی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہماری طرف سے کینڈیڈیٹ بن جائیں وزارت اعلیٰ کے لیے, اور اگر ایسا ایکسیپٹ نہ کیا گیا تو پھر اگلے 3 مہینے تک آپ دوبارہ سے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے, اور آپ کو اسی طریقے سے کام کو چلانا پڑے گا. تو وہ پھر بات ان کی درست تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن وہ دیکھیں وہ ایک بڑی گیم پلان کا حصہ تھا. وہ گیم پلان کا حصہ یہ تھا, وہ 3 ضلع ہیں جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ ایک تو قومی اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کرایا جائے گا, اس بات کی چھوٹی تھی.
नंबर 1। नंबर 2 जो है कि आप जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो स्पीकर लेंगे, ये दूसरी बात थी। ये दो चीजों पे बैठकर चौधरी परवेज लाई वगैरह ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि मुस्लिम लीग नून का स्टैंड बड़ा क्लियर था, इसलिए उन्हें इन चीजों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। ठीक हो गया। अजहर साहब आपसे और कमर चीमा साहब आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन इस मौके पे लेते हैं एक ब्रेक, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम आपके लिए बराह रास्त पेश किए जा रहे हैं पंजाब असेंबली के अहाते से, जहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। ये आम तरीन इजलास पंजाब असेंबली का सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे के बाद कंडक्ट किया जा रहा है कि जहां पर ये हुक्म दिया गया था कि 22 जुलाई को यानी कि आज की तारीख कायदे ऐवान के लिए वोटिंग दोबारा से करवाई जाए। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो वहाँ से हुक्मनामा आया। इस दौरान 17 जुलाई के इलेक्शंस हुए, जहाँ पर ये 20 नशिस्तें थी पंजाब की, के जहाँ पर इलेक्शंस होने थे। इलेक्शंस हुए और 15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, 4 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने जीती और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनका ताल्लुक लोधरा से था, PP 228 से मुंतखब हुए। ये वो 20 नशिस्तों की तफसील थी। और आज जब हम लोधरा की बात कर ही रहे हैं तो आज दिन में PP 228 से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार ने ऐलान किया था कि वो वोट अपना हमजा शहबाज को देंगे। आज का ये इजलास ताख़ीर से शुरू हुआ और ये ताख़ीर की वजह यही थी कि यकीनन एक बड़ा अहम ये मरहला था जो कि होना था और उस मरहले में ताख़ीर के दौरान ही ये खबर आई कि चौधरी शुजात साहब की तरफ से कह दिया गया है कि PMLQ का कोई भी मेंबर प्रोविंशियल असेंबली इस वोटिंग प्रोसेस में चौधरी परवेज लाई साहब को वोट नहीं देगा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा कैंडिडेट चौधरी परवेज लाई साहब को वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे चौधरी मोहन सिलाई साहब भी मौजूद थे, लेकिन वो यहाँ से असेंबली से पंजाब असेंबली के अहाते से रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर पुलिस की नफरी को भी तैनात किया गया है और अगर PMLQ के नंबर्स को ऐड कर लिया जाता तो PMLQ के नंबर्स को ऐड करने के बाद और PTI के नंबर्स को कलेक्टिवली ऐड करके 186 बनते थे, जो कि अक्सरियत थी विद कंपैरिजन टू PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ में जो और इत्तेहादी थे। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले यहाँ से हमने देखा कि बल्कि चंद सेकंड्स पहले यहाँ से हमने देखा कि सीनियर पुलिस एहलकार पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में इमारत में दाखिल हुए हैं और बाहर जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और इस सूरत हाल से हम आपको आगाह करते रहेंगे जैसे जैसे वोटिंग का अमल मुकम्मल होता है, फिर उसके बाद नतीजा सामने आता है और फिर जो डेवलपिंग सिचुएशन होगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। इस मौके पर हम एक लेते हैं जी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से पंजाब असेंबली के बाहर से आपके लिए बराह रास्त प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। ये हमारी नशियात है जो आपकी खिदमत में आज के दिन की मुनासबत से पेश की जा रही है। सबकी नजरें अभी पंजाब असेंबली की तरफ हैं कि यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।